اعتکاف ایک تربیت کا درجہ رکھتی ہے. اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں حافظ صاحب. جی. ایک وہ ہے جو کامل اور اکمل ہیں، یعنی انہوں نے درسیات پڑھی ہوئی ہے، مسائل سب کچھ جانتے ہیں، اعتقاد کے سارے مسائل پر عبور رکھتے ہیں. ایک تو وہ خالص علمی طبقہ ہے. ایک ہمارے بچے بیٹھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف بہت زبردست چیز ہے ان طلباء کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کالج یونیورسٹیوں میں صرف کی عصری تعلیم کے لیے اور اپنے دنیاوی ایکٹیویٹیز میں صرف کی، اور اس طرف ان کو ٹائم ہی نہیں مل پایا کہ میں مسلمان ہوں تو میرے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن چیزوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں اپنی رب کی عبادت کیسے کروں، میں اس کی معرفت کیسے حاصل کروں. بہت اچھے. جبکہ میرے رب کا حکم تھا کہ ہم نے تجھے پیدا اس لیے کیا گیا کہ تمہاری معرفت اور پہچان حاصل کر. ہاں، مسجد میں بھی جاتا تھا پورا سال میں، تو وہ دوڑتا ہوا بس گیا، نماز پڑھا اور فوراً میں وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی پہ. تو میں ان دوستوں اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف آپ کے ان تمام چیزوں کی تکمیل کا نام ہے کہ جب آپ 10 دن دیتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں باقاعدہ کورسز ہیں. ایک تو آپ کی نماز کی پابندی ہو رہی ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، ظہر کے بعد جناب جو ہے کہ وہ درس حدیث ہو رہا ہے، نماز کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں، غسل کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں، پاکی کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں، حرام و حلال کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، کاروبار کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے سوگ اور خوشی کے تقاضے کیا ہیں. تو زندگی کے جو فرض علوم ہیں جس کے بغیر انسان اپنی پاکی ناپاکی، اندر اور باہر کے جو معاملات ہیں یا معاشرت کے اندر اس کے حقوق، والدین ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، دوست ہیں، سنگی ہے، خلوت میں اس کو زندگی کیسے گزارنی، جلوت میں کیسے گزارنی، کیا کھانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا پسند کرنا ہے، کن سے محبت رکھنی، کن سے دور جانا ہے. تو یہ پورا جو ضابطہ ہماری زندگی کا ہے جس کے اندر آ کر ہم زندگی کی اصل حقیقی لذت کو پا سکتے ہیں کہ حقیقی لذت بھی پا لیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے اور وہ توشہ آخرت بھی بن جائے، کمائی بھی اس طریقے سے یہاں بھی فائدہ ہو جائے اور قبر میں وہ مال بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے. کیا کہنے ہیں. اور یہاں پر وہ مزے اور ایکٹیویٹیز جو شریعت نے جائز رکھی ہے اس سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہے اور اس کے بینیفٹس ہمیں ہمارے بدن کے اعتبار سے بھی ملتے رہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ملتے رہیں، وہ پہننے کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، وہ غم و خوشی کے حوالے سے، وہ رسومات بھی پوری ہوتی رہے اس ضابطے کے اندر. اور وہ جو ہم نے یہاں پر دنیا کے تقاضے پورے کر کے دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو وہی دنیا کے کام قبر میں بھی بخشوانے آ گئے، وہی چیزیں آخرت میں بخشوانے آ گئے. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ وہ اعتکاف کی پابندی کریں کیونکہ مکمل طور پر انہیں دین سیکھنے کا موقع اس میں حاصل ہو جاتا ہے. ہم شرماتے ہیں، ہماری عمر بڑھ گئی ہے، تو یہ دیکھیے یہ تو اللہ کی رضا میں آپ آ گئے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹے نہیں، یہ تو اللہ نے موقع دے دیا ہے. آپ ادھر بیٹھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں اور بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، عمر کے آخری حصے میں انہوں نے پڑھا ہے اور پڑھا ہے تو پھر دنیا کے اندر پھر انقلاب بھی پیدا کیا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ کئی لوگ جن کو آخری عمر میں علم دین حاصل کرنے کا شوق حاصل ہوتا ہے اور وہ درس نظامی کرتے ہیں. تو لہٰذا بندہ اللہ کو راضی کرے تو وہ لوگ جن کو شرعی مسائل نہیں آتے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں آتے، نماز پڑھنا نہیں آتی کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں کا وضو میں خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کا نماز میں خیال رکھنا ہے، اور وہ غلطی مسلسل ہو رہی ہوتی ہے اور صرف اپنی عمر کے کہ میں بھی میری عمر نکل چکی ہے، اس عمر کے آر کے اندر نفس اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری تو بے عزتی ہو جائے گی. ارے بے عزتی رسوائی تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت غلط کر رہا ہوں اور اس میں وہ قبول بھی نہیں ہو رہی. تو سعادت تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے اس ماحول میں بیٹھ جاؤں جو رسول اللہ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے زیادہ زور آج کل کے دور کے اعتبار سے علم دین سے دوری ہونے کی وجہ سے حافظ صاحب چاہیے یہ کہ مساجد کے اندر یہ اہتمام الحمدللہ اب ہونے لگ گئے ہیں. تو مساجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بچوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہاں پر جتنے کورسز کرائے جا رہے ہیں اس کو پڑھیں. آپ اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے، آپ کہیں گے ہائے اعتکاف نے میری زندگی کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، میں چھپتا رہا، شرماتا رہا، یہ بھی مسئلہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں، حضور کا حق پتہ چلے گا، رب کا حق پتہ چلے گا، رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور ہم وہ کام کرے جا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید رب اس سے راضی ہو رہا ہے اور رب کریم کی ذات جو ہے کہ اس سے ناراض ہو رہی ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے حوالے سے جو اس پر فرائض ہیں، ضروریات ہیں، اس کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے. اور پوری زندگی نہیں کر سکا تو اللہ کی قسم یہ 10 دن ایسے مبارک ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. شاہ جی کمال آپ نے
توجہ دلائی ہے، تربیت فرمائی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔